بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ عرض کیا تھا کہ میرے کریم رب کے جتنے نبی ہیں، رسول ہیں اور اللہ کے دوست اور ولی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے شریک نہیں حبیب ہیں۔ اللہ کا شریک بت ہے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، جن کو خدا مانتے تھے، جنہیں عبادت کے لائق سمجھتے تھے، جنہیں خالق، رازق اور مالک کا درجہ دیتے تھے۔ لیکن انبیاء، رسل اور اولیاء کرام اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اس کے دروازے پر مکمل طور پر جھک جانے کی وجہ سے اور اس کی محبت و معرفت کے جام پی جانے کی وجہ سے اللہ کے اتنا قریب ہوئے، نزدیک ہوئے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب اور حبیب فرما دیا۔ قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا کہ بت کھجور کی گٹھلی پر جو پتلا سا پردہ ہوتا ہے اس کے مالک بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں اسی قرآن میں رب ذوالجلال نے نبیوں، رسولوں اور اپنے دوستوں کی ملکیت کا اعلان فرمایا ہے۔ آج ہم دوسری آیت کی طرف جا رہے ہیں جس میں بتوں کی نفی کی گئی، تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں رتی برابر بھی کوئی شے ایسی نہیں جس کے مالک بت ہوں، اور وہی اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور دعا کرنے کا سلیقہ بھی سمجھا رہا ہے۔ پھر کیا خیال ہے، حکم بھی دے اور دعا کا طریقہ بھی بتلائے، پھر اپنے حبیب کی جھولی خالی رکھے۔ قل، اے محبوب کہہ دیجئے، عرض کر دیجئے، دعا کے لیے اپنے لب وا کر دیجئے
اور دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اللہ الگ لفظ ہے اور میم الگ حرف ہے. اللہ کے ساتھ جب میم کو لگایا جاتا ہے تو میم کے گول دائرے میں رب کے سارے صفاتی نام چمکانا شروع کر دیتے ہیں. گویا اللہم کہنے والا مسلمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے ستار، اے غفار، اے قہار، اے جبار، اے مالک الملک. اس کے ذاتی نام سے بھی اس کو پکار رہا ہوتا ہے اور اس کے سارے صفاتی ناموں سے بھی اسے پکار رہا ہوتا ہے. قل اللہم، بولیے، فرمائیے، عرض کیجئے اے محبوب، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے. توجہ، پتھر کے بت، مٹی کے بت، آگ کو خدا کہنے والے، سورج، ستاروں، چاند کو خدا ماننے والے، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں یہ مخلوق رتی برابر کسی چیز کی مالک نہیں. اور یہاں فرما رہا ہے اے محبوب عرض کرو مالک الملک، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے. تو تل ملک من تشاء، جس ملک کا تو مالک ہے وہ جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا کر دیتا ہے. اور وہ ملک پھر اس شان سے عطا ہوا اور اس کمال سے عطا ہوا. میرے کریم رب نے کہا اللہ نے میرے 2 وزیر آسمانوں میں رکھے ہیں، 2 وزیر زمینوں میں رکھے ہیں، اور فرمایا آسمانوں میں ایک وزیر کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور زمینوں میں میرے ایک وزیر کا نام ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. وزارتیں وہیں ہوا کرتی ہے جہاں تخت ہوا کرتے ہیں، جہاں بادشاہت ہوئی کرتی ہے. تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. طالب علموں کے لیے ایک حوالہ عرض کرنے لگا ہوں. جن کے پاس قلم کاغذ موجود ہے وہ دیر نہ لگائیے گا. مکتبہ دیوبند کا مشہور نام اور بہت بڑا عالم اور بہت بڑا محدث شیخ محمود الحسن، ان کی کتاب ادلہ کاملہ، کتاب کا نام ادلہ کاملہ، صفحہ نمبر 152 152، اس پر شیخ محمود الحسن نے لکھا، اردو زبان میں کتاب ہے. شیخ محمود الحسن نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا مالک عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا مالک عالم ہے، سارے جہان کے مالک ہیں. جمادات ہوں یعنی پتھر والی مخلوق ہو، یا نباتات ہو، درخت وغیرہ ہو، یا حیوانات
بنی آدم ہو یا غیر بنی آدم، سب کے آپ مالک ہے۔ اب فیصلہ دوستوں کے گھر چلا گیا، ہماری جان چھوٹی، توجہ ہے یا نہیں؟ فیصلہ گھر چلا گیا، وہاں سے اس کو ڈھونڈا جائے اور وہاں سے اس کی تحقیق کی جائے۔ میں نے بات کو بڑھانا نہیں، چونکہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہے ہیں، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے جو بنیادی علوم اور بنیادی عقائد اور بنیادی ضروری مسائل ہیں، ان کو محبت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے سننے والوں تک پہنچانا ہے۔ پھر میں بات دہرا دوں، اللہ فرماتا ہے بت آسمانوں اور زمینوں میں کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اور محبوب کے بارے میں فرماتا ہے دامن پھیلا دے اور کہہ دے اے اللہ جس ملک کا تو مالک ہے وہ ملک مجھے عطا فرما دے۔ اور جب وہ ملک عطا ہوا، محبوب نے اعلان کیا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہے، 2 وزیر زمینوں میں ہے، اور اس کی شہادت دیتے ہوئے توجہ چاہتا ہوں، وہ لمحہ یاد کیجئے جب دشمنوں نے آ کے کہا تھا آسمان پر چمکنے والا چاند اگر گواہی دے دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ رحمت عالم نے کیا کیا؟ اپنی انگلی کو اٹھایا، چاند کا کلیجہ چر کے رہ گیا۔ اگر وہاں حکومت کا سما نہ ہوتا، رحمت عالم یہ اختیار استعمال نہ کرتے۔ جب دشمن ہجرت کے دنوں میں سر پہ پہنچ گیا، صدیق اکبر نے عرض کیا دشمن خدا سر پہ پہنچ گیا ہے، زمین سے کہا اسے نگل جا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، بھرپور توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں بالکل موازنہ کر رہا ہوں، ایک طرف اللہ کا قرآن پڑھ کے بتوں کی تردید کرتا ہوں اور اسی قرآن سے حبیبوں کی تعریف کرتا ہوں۔ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سب چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے، جب جس کا جی چاہے تسلی سے بیٹھ کے تسلی کر لے۔ حضرات ذی وقار اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے شریکوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے شریکوں کو پکارتے ہیں، سنیں اللہ فرماتا ہے ان شریکوں کی بے بسی، ان شریکوں کی بے بسی، ان شریکوں کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں کہ ایک مکھی پیدا کریں وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، چاند کا خالق، سورج کا خالق، ستاروں کا خالق، سیاروں کا خالق، پہاڑوں کا خالق، جنوں کا خالق، فرشتوں کا خالق، حضرت انسان کا خالق، محمد کریم کا خالق۔ اور جو اللہ کے شریک ہیں، جن کو لوگ بلاتے اور پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا۔ بات ختم نہیں ہوئی، اور رب نے اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اگلے جملے میں اور گہرائی میں جا کے سمجھایا، فرمایا مکھی پیدا کرنا تو پھر بھی بڑی بات ہے، اگر ان شریکوں کے ہاتھ سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس بھی نہیں لے سکتا۔
کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور فرمایا میں صرف ایک شریک کی بات نہیں کر رہا، ساری کائنات کے سارے زمانوں کے شریک اکٹھے ہو جائے پھر بھی ان کے ہاتھ سے مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ سارے اکٹھے ہو کے بھی اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ بے بسی سمجھ آئی؟ اگر بے بسی سمجھ آئی اب مقام حبیب سمجھو۔ ایک طرف یہ بے بسی ہے کہ مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کے چلی جائے وہ واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ایک حبیب بولا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرن بِإِذْنِ اللہ۔ اب ایک حبیب بولا، وہ بے بسی بھی آپ نے سن لی، وہ بے کسی بھی آپ نے سن لی، وہ مجبوری بھی آپ نے سن لی۔ اب حبیب بولا، ایک حبیب بولا میں اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پرندے بناتا ہوں، ان میں دم کرتا ہوں، وہ زندہ ہو کے اڑ پڑتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تھوان کوئی اگر سالسی کرنی پئی تو ہون گڑڑی چال ایسو، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں تیرے عقیدے کے پیچھے اللہ کا قرآن بھی ہے اور سونے مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری پشت کے پیچھے اللہ بھی ہے، اس کا مصطفیٰ بھی ہے۔ ان کے ہاتھوں سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں لا سکتے۔ اور ایک حبیب بولا اور اس کا نام ہے عیسیٰ، اس کا نام ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ طالب علم متوجہ ہو جائیں، دوسرے لوگ بھی دھیان کریں، ان کو کبھی یہ کام دے گی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے یہ جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ یہ جملہ کچھ لوگوں کو بڑا سوادی لگتا ہے اور بڑا مزہ دیتا ہے اور بڑا سکھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ کہا، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں یہ نہ کر سکتا۔ نہ دوستو، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نرا اعلان، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کا اظہار۔ میں اس کی بھی مثال قرآن سے دوں گا، ذرا پنجابی چ کھولنا ایک گل۔ عیسیٰ علیہ السلام آخیا میں پکھنوں بڑینا، پھوک مرداں وہ زندہ ہو کے اڑ پاؤندے نے، اور اے اللہ دے حکم نال کردا۔ تے یار لوگ آتے نا جی اللہ دے حکم ہے تاں ہی کردے نے، ان جو کدے کر سکتے۔ سمجھ آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ حکم میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو میں نے کئی رنگوں میں بیان کرنا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، آج بھی ایک رنگ میں بیان کرنا ہے، اگلے جمعے اسی کو اور رنگ میں بیان کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان تخت پہ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ کے رکھ دے؟ ایک جن کہنے لگا کچہری ختم ہونے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں، اور آگے جملہ بولا انی لقوی امین علیہ امین، میں طاقتور بھی ہوں امانت دار بھی ہوں۔
समझ आई? कहा मैं ये ड्यूटी करता हूं, लेकिन साथ कहा ये मेरा कमाल है, ये मेरा कमाल है, मैं ताकतवर हूं, मेरे पास ये कुव्वत और ताकत है, मैं और अमानती भी हूं और ये मैं काम कर सकता हूं। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे और जल्दी है। तो कुरान बोला क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। हजरत सुलेमान का एक दरबारी बैठा था, इंसान था, उसके सीने में आसमानी किताब ज़बूर का नूर था। वो कहने लगा आंख झपकने से पहले मैं वो तख्त ला सकता हूं, लेकिन साथ ही आजिज़ी और मिस्कीनी की तस्वीर बन के कहने लगा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। समझ आ रहा मिजाज? वो कहता है मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं बड़ा अमानती हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, और ये कहता है मैं आंख झपकने से पहले लाऊंगा, पर मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, ये मेरे रब का फजल है। बस यही मिजाज है कि जब भी कोई नबी, जब भी कोई रसूल और जब भी कोई वली अपनी ताकत का ऐलान करता है, अदब की वजह से, एहतराम की वजह से, आजिज़ी की वजह से, अल्लाह की शान को सामने रखते हुए वो ये कहता है अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न। साद लोग बाद में मुझे ये मसला याद कराएं, कल इस पे मैं और बात करूंगा, वो मजमे में बात नहीं हो सकती, वो सिर्फ इशारा ये देना है। कुरान ने कहा वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये आयत जुड़ती है इसके साथ, वो बात खालिस इल्मी हो जाएगी, बात मुश्किल हो जाएगी दोस्तों को समझना, इसलिए मैं उसको यहाँ छेड़ नहीं रहा, तवज्जो चाहता हूँ। अब मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ईसा ने कहा अल्लाह के इज़्न से। यहाँ इज़्न का माना इजाजत नहीं, यहाँ इज़्न का माना तौफीक। बस यही फर्क है। हबीब जब भी किसी कमाल का ऐलान करता है, रब की तौफीक का ऐलान करता है, और शरीक जब भी किसी ताकत का इजहार करता है, उसे अपना कमाल समझता है। तवज्जो चाहता हूं, और अगर यही बात है कि अल्लाह का इज़्न न होता तो हजरत ईसा ये न कर सकते, मैं फिर तुझे गुलशन कुरान में ले जाता हूं, आजा, मैं फिर तुझे गुलशन कुरान की सैर कराता हूं। कुरान में ही अल्लाह फरमाता है कि एक हबीब बोला ये मेरा कुर्ता ले जाओ, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। बाबा जानी की आंखें डैमेज हो चुकी है, नाबीना हो चुका है, उसकी आंखों पे इस कुर्ते को टच करना, मस करना, मल देना, उसकी आंखें आ जाएंगी। इज़हबू बेक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। यूसुफ ने नहीं कहा अल्लाह के इज़्न से। कोई समझ आई या नहीं आई? इसलिए ये खेड़ना तो फिर ध्यान ना, सब कुछ कुरान और हदीस में पूरी चमक और आबोताब के साथ मौजूद है। चलो, उस्ताद कहते थे, कमाल बात करते थे, थोड़ा दबंग मिजाज के थे अशरफ सियालवी साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु। वो कहते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, तो जवानी की जोश में उन्होंने कह दिया होगा जाओ कमीज ले जाओ, आंखें वापस आ जाएंगी। जिसकी आंखों पे कमीज लगानी थी वो तो बाबा था ना, तवज्जो है या नहीं? याकूब तो बूढ़ा था ना। वो कहता कि ऐसे ही कमीज भेज दी, इस कमीज में क्या रखा है, बिइज़्निल्लाह भी नहीं कहा। जो ही कुर्ता पहुंचा बाबे ने आंखों पे लगाया, कुरान ने सनद दी कि बाबे की गई हुई आंखें वापस आ गई। वो सूतर
وہ سوت جو حبیب کے جسم سے لگ جائے وہ بھی شفا کا پیغامی بن جاتا ہے۔ اس وجود کی اپنی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر جو حبیبوں کا حبیب ہے۔ حضرات ذی وقار، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ آیت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مکھی کوئی چیز کھینچ چھین کے لے جائے، ساری دنیا کے شریک اکٹھے ہو کے اس کو واپس لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ادھر حبیبوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے جثے کے ساتھ جو سوت ٹچ کر جاتا ہے وہ بھی کھوئی ہوئی آنکھوں کو واپس لا سکتا ہے۔ ان کی بے بسی، اور ادھر کمال یہ ہے، ادھر شان یہ ہے۔ توجہ، میں قرآن پردہ پہ آئیں یا سیف الملوک؟ توجہ چاہتا ہوں۔ قمیض ادھر سے چلی، ادھر بابا بولا انی لاجد ریح یوسف۔ صاحبان قلم یہاں یہ چیز نوٹ کریں کہ فعل مضارعہ کے شروع میں جب لام لگا دیا جاتا ہے تو وہ فعل مضارعہ کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ فعل مضارعہ میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی۔ حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا انی آجد ریح یوسف، این ممکن ہے کبھی مجھے یوسف کی خوشبو آ جائے، جوڑ کے جملہ بولا انی لاجد، ہون میں نے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ انی لاجد، مجھے ابھی ابھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن میں نے بات کو اپنے یوسف پہ جا کے، یہی ہماری ریت اور روایت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف کا مقام یہ ہے، کنعان اور مصر کے درمیان 300 کلومیٹر نہیں میل کا فاصلہ ہے، اور حضرت یوسف کا کرتا چلا اور کنعان میں بیٹھا یعقوب اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے یوسف کی دو باتیں کر دی۔ ایک بات تھوڑی مشکل ہے، طالب علم اس کو جلدی پک کر جائیں گے، باقی سب لوگ لطف لیں گے۔ پہلی بات مشکل کر لوں تاکہ بات کو سمجھنا بعد میں آسان ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے یہ ارشاد فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، جب کسی نیک بندے کی روح جسم سے نکلتی ہے پورے ماحول میں خوشبو، پورے ماحول میں خوشبو، پورے ماحول میں خوشبو، پورے ماحول میں خوشبو۔ اب میں نے یہ بات کی ہے، مجھے تو خوشبو نہیں آئی، بات ہی کی ہے نا، خوشبو نہیں آئی۔ آپ میں سے کسی کو آئی؟ نہیں آئی، خوشبو نہیں آئی۔ ویسے خوشبو آ رہی ہے کہ مقام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس خوشبو کی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ عطر لگانے سے آتی ہے، میں اس خوشبو کی بات کر رہا ہوں۔ بہت دھیان، طالب علم اور زیادہ توجہ کریں۔ آقا نے فرمایا نیک روح جب جسم سے نکلتی ہے پورے ماحول میں خوشبو 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 پھیل جاتی ہے، اور اگلے جملے میں فرمایا کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے پورے ماحول میں بدبو بدبو بدبو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضور نے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا۔ حدیث میں نے بھی سنائی ہے، نہ خوشبو آئی نہ بدبو آئی، ایسا ہی ہے نا، اور حضور نے ناک پہ۔ طالب علم توجہ کرے، آپ نے پڑھا ہے ایک تصور ذہنی ہوتا ہے، ایک تصور خارجی ہوتا ہے۔ ایک تصور ذہنی ہے، ایک تصور خارجی ہے۔ بھائی یوسف علم اس کا نام ہے۔ تصور ذہنی، تصور خارجی، یعنی ایک خیال، تصور کا معنی خیال، ایک خیال ذہن میں آتا ہے اور ایک خیال باہر موجود ہوتا ہے۔
تصور ذہنی، تصور خارجی۔ میں عام دوستوں کو سمجھانے کے لیے بڑی سادہ مثال دوں گا۔ کوئی شخص اگر یہ بیان کر رہا ہو پانی میں بندہ چلا جائے اور تیرنا نہ جانتا ہو وہ ڈوب جائے گا، ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے، یہ بات سمجھنے والے سمجھ تو جائیں گے لیکن کرنے والا ڈوبے گا؟ وہ تو کرسی پہ محفوظ بیٹھا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک خیال پیش کر رہا ہے کہ پانی میں بندہ ڈوب جاتا ہے، بیان کرنے والا خیال پیش کر رہا ہے آگ میں آدمی جل جاتا ہے، لیکن یہ بات کرنے سے کبھی کوئی جلا؟ بس یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ پانی میں ڈوب جاتا ہے یہ ایک خیال ہے، اس خیال سے کوئی ڈوبتا نہیں ہے۔ آگ سے انسان جل جاتا ہے، یہ بات کرنے سے کوئی جلتا نہیں ہے، لیکن یہ تیرا اور میرا حال ہے جب رسول اللہ نے کہا۔ اب سمجھ آئی یا نہیں آئی کہ بد روح جب جسم سے نکلتی ہے تو بدبو؟ بس بات کرنے کی دیر تھی، فضا میں جتنی بدبو تھی حضور کے ناک مبارک نے اس کو محسوس کر لی۔ بابا یعقوب کہاں اور میرا مصطفیٰ کہاں؟ اور توجہ چاہتا ہوں، کنعان مصر کے درمیان 300 میل کا فاصلہ ہے۔ بہت توجہ، بہت دھیان چاہتا ہوں۔ کنعان میں حضرت یعقوب بیٹھے ہیں، مصر سے کرتا چلا، قمیض چلی، حضرت یعقوب نے محسوس کر لیا کہ بیٹا زندہ ہے، بیٹے کی قمیض آ رہی ہے، بیٹے کی خوشبو سارے ماحول میں مہک گئی ہے، ماحول معطر ہو گیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہوا۔ سنو سنو سنو، شہر مدینہ سے سدرۃ المنتہا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان اور ساتویں کے درمیان سدرۃ المنتہا 50,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر ہم پیمائش کریں، آقا جب اکثر فرماتے تھے کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے میری طرف آ رہا ہے، اور فرمایا مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ 300 میل کہا اور 50,000 کلومیٹر کہا۔ وہ ایک مرتبہ خوشبو آئی اور میرے یوسف نے 24,000 مرتبہ صحابہ کے مجمع میں فرمایا جبرائیل کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ پچھلا جمعہ یاد آ گیا، اور آج یہ بھی بتا دیا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کوئی چیز چھین لے چھڑا نہیں سکتے، اور حبیبوں کا مقام اللہ نے کس شان کے ساتھ بیان کیا۔ ابھی بات چلے گی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ میں دعا ہی کر رہا ہوں، ہم تجھ سے ہی، تیری توفیق سے ہی بات چلے گی۔ بات کرنا بھی اسی کی توفیق سے، بیٹھنا بھی اسی کی توفیق سے، سننا بھی اسی کی توفیق سے، سمجھنا بھی اسی کی توفیق سے، اور محبت کے لہو سے روح کو آباد کرنا اسی کی توفیق سے۔ ایصال ثواب۔ حضرت خواجہ ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل عرس مبارک بھی تھا، آج بھی ختم شریف کا اہتمام ہوا ہے۔ سب لوگ سورۃ فاتحہ اور کل شریف پڑھ کر جب عنایت فرمائیں گے تو نیت کریں گے کہ ہم آپ کی روح کو بھی ثواب پیش کر رہے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔